ان میں بچوں کے لیے آج کل یہاں بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، خاص طور پر وہ پریونٹیو ٹیکے کہتے ہیں، اس سے بھی بیماریاں بہت پھیل جاتی ہیں۔ ایک کہلاتا ہے انفینٹائل فالج، انفینٹائل پیرالسس۔ کیوں ڈاکٹر صاحب وہ کیوں ہوتا ہے؟ جو میننجائٹس کے بعد ہو سکتا ہے، یا جو برین میننجائٹس کے بعد تو ہوتا ہے جی، وہ بھی انفینٹائل ہی کہلائے گا۔ بچے کے بچہ بڑا عمر کا بھی ہو ذرا، اس کو بھی بڑے عمر والوں کو بھی ہو جاتا ہے جی، لیکن یہ جو ہے میرے خیال میں عام طور پر فورسیپ لگنے سے برین کی انجری ہو جی اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی فالج ہو جاتا ہے، اور وہ بعض بار پھر بہت خطرناک، اور ساری عمر کے لیے بچہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی صورت ہو، اس کے لیے عام طور پر لیتھرائٹس یا لیتھرائسس ہے، لیتھرائسس سٹائوا، یہ عام دوا ہے جو ایسے موقع پر دی جاتی ہے 30 اور 200 میں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو اس کی دوا ہے ڈفتھیرینم، وہ فالجوں میں بھی اثر بہت اچھا رکھتی ہے، ڈفتھیریا کا توڑ بھی ہے، اور جیسا کہ ڈفتھیریا کے بعد ہونے والے فالج میں اثر دکھاتی ہے، وہ بچپن کے فالج میں ڈفتھیرینم بھی مفید دوا ہے۔ آج کل یہاں ممز کا بڑا شور ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اشتہار آتے ہیں کہ تنبیہ آتی ہے کہ فوری طور پر ٹیکے لگوا لو، ممز کی بیماری معلوم ہوتی ہے پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے؟ زیادہ نہیں دیکھی، لیکن یہ جو MMR کہتے ہیں نا جی، ممپس میزلز اینڈ روبیلا، ہاں ان کو زیادہ دے رہے ہیں تاکہ لوگ لگوا لیا کریں۔ ہاں نہیں، لیکن میں نے آج اشتہار دیکھا ہے صرف ممز کا، میں نے زیادہ ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ میں نے آن کیا تھا صبح آنے سے پہلے، جی تو اتفاق سے اس وقت ممز کا اشتہار آ رہا تھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت پھیل رہا ہے یہ، اور بہت خطرناک چیز ہے، اس کے نتیجے میں فالج بھی ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، اس لیے بلا تاخیر ٹیکے لگوا دیے جائیں۔ ممز کی چوٹی کی دوا پیلو کارپن ہے، پیلو کارپس بھی کہتے ہیں، پیلو کارپن بھی، اور یہ خدا کے فضل سے افیکٹو ہے ممز کو کہ پریونٹیو کے طور پہ۔ ممز کی دوائیں جو دیتے ہیں یہ، ان میں خطرہ یہ ہے، یعنی اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ٹیکے لگاتے ہیں، ان میں خطرہ یہ ہے کہ کچھ حصہ جن کو ٹیکہ لگے بچوں کا، ان پر اثر ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ممز نکلیں، لیکن ممز کے بعد کے اثرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں ان پر، کیونکہ اس کے اندر ٹاکسین کافی ہوتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھک بہرحال بہتر ہے، اور پیلو کارپن مجرب دوا ہے، اس لیے بچوں کو پیلو کارپن دے دیں، اور اگر اسکول وغیرہ کی طرف سے حکمل ٹیکہ لگانا ہو تو بے شک لگوائیں، میرے حوالے سے ٹیکے سے نہ رک جانا، مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ پیلو کارپن خدا کے فضل سے مجرب بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس وقت ملنی چاہیے جب ممز ابھی شروع نہ ہو چکے ہوں۔ ممز کی سب سے بڑی، اگر شروع ہو جائیں تب بھی پیلو کارپن کے نتیجے میں پھر اس میں زیادہ الجھنیں پیدا نہیں ہوتی، اور عام طور پر بغیر بد اثرات کے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ممز کی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی اثر ابھی ظاہر نہیں ہوتا، تو ممز کی بیماری یعنی کان پیڑوں کی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحت مند بچے جن کی پر کوئی علامتیں ظاہر نہ ہوں، ان کے اندر انفیکشن کے بعد 21ویں دن علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ پہلا دور ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں وہ عام بیماریاں لگاتا پھرتا ہے، گھر میں سارے اس کا جوٹا پیتے ہیں، تو لعاب سے پھیلتی ہے یہ بیماری، اس لیے بلا تاخیر سب بچوں کو پیلو کارپس شروع کرا دینی چاہیے، 30 میں کچھ دیر دے کے روزانہ صبح شام، پھر 200 کی 2 خوراکیں دے دیں، پھر 1000 کی 1 خوراک دے دیں۔ میرے خیال میں یہ خدا کے فضل سے افیکٹو، مؤثر حفظ ما تقدم ثابت ہوگا۔